بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم ارضی کے میدان میں پاکستان کا یہ پہلا تعلیمی چینل ہے۔ اس چینل پر ہم اس چینل کو پسند کرنے والوں کی خدمت میں علوم ارضی کے مختلف ذیلی مضامین میں ویڈیوز تیار کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ چینل جیالوجی آف پاکستان ہے۔ ارضیات پاکستان کے اس چینل پر ہم علوم ارضی کے مختلف موضوعات پر تعلیمی ویڈیوز پیش کرتے ہیں۔ فی الحال اس چینل پر جیو ٹیکٹونکس کے کورس کے سلسلے میں ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں۔ جیو ٹیکٹونکس علوم ارضی کا ایک ذیلی مضمون ہے، تاہم اسے علوم ارضی میں ایک اہم مضمون سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ہم زمین کے مختلف حصوں یا اس کے بلڈنگ بلاکس پر میں وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں پر غور کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری زمین کوئی جامد یا ڈارمنٹ یا ساکت سیارہ نہیں، بلکہ یہ نظام شمسی کا متحرک سیارہ ہے۔ اس کے مختلف حصوں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس کے مختلف حصے حرکت میں رہتے ہیں۔ خاص طور پر کرسٹ یا قشر ارض اور مانٹل میں واقع ہونے والی تبدیلیوں پر بحث کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تبدیلیاں نہایت آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ علوم ارضی کے طالب علم جانتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کی سالانہ رفتار اوسطاً 2 سینٹی میٹر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں جاری رہتی ہیں اور چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ مثلاً خوردبینی سطح پر، مائکروسکوپک سکیل پر بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، پھر درمیانی سکیل پر بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جیسے ہم کسی آؤٹ کراپ میں یا کسی مقام پر دیکھ کر انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں آ چکی ہیں اور ان کی کیا نوعیت ہے۔ اسی طرح یہ تبدیلیاں بڑی سطح پر، علاقائی سطح پر اور گلوبل لیول پر بھی یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور یہ بڑی بڑی تبدیلیاں اور یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے لے کر ہم ان سب پر جیو ٹیکٹونکس کے اس مضمون میں غور کرتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون کی بڑی اہمیت ہے۔ زمین کے مختلف بلاکس میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں مائکروسکوپک سطح پر، میزوسکوپک سطح پر آتی ہیں اور ہم اس سے پہلے ان پر بات کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو ریجنل سکیل پر آنے والی علاقائی تبدیلیوں کے بارے میں پیش کی جائے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ارضیات پاکستان کا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، اس کا حصہ بنیں۔ یہ تعلیمی ویڈیوز اس پر جو پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے، یہ آپ کے تعلیمی استفادے کے لیے ہیں۔ یہ ایک علمی دنیا ہے اور ہم یہ ویڈیوز جیولوجی اور اس سے متعلقہ جو مضامین ہیں ان پر تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیولوجی ایک ہائیلی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر یہ ارضیات پاکستان کا چینل آپ کے لیے تعلیمی ویڈیوز پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کے بعد آخر میں کچھ سلائیڈ تیار کی ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں اور ساری تفصیلات پر غور کریں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ آپ کے لیے ایک فائدہ مند چینل ہو سکتا ہے تو یہ سلائیڈز آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیں گی۔ موجودہ تعلیمی ویڈیو علاقائی سطح پر ساختی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات سے پہلے ہم برین سٹارمنگ پر بات کریں گے۔ اسی طرح اس کے بارے میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برین سٹارمنگ کا اصل مقصد کیا ہے، اور پھر آپ ملاحظہ کریں گے کہ
یہ جو علاقائی تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کے پر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ڈومین ہے اسٹرکچر جیولوجی کا، اور اس کے پیچھے کیا کنسیپٹ ہے، کس خیال کے پیش نظر ہم یہ تعلیمی ویڈیوز پیش کر رہے ہیں، اس پر بات کریں گے، اور اسی ضمن میں مختصر علمی تشریحات پیش کی جائیں گی۔ آئیں ہم برین سٹارمنگ پر بات کرتے ہیں۔ برین سٹارمنگ کا مقصد آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے۔ جن موضوعات پر ہم یہ مختلف تعلیمی ویڈیوز پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں برین سٹارمنگ میں مختلف سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں اور اس پر جب آپ یہ سوالات پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں مزید سوالات پیدا ہوں گے۔ اب تک آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں کچھ سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے، اور جب مزید یہ سلسلہ آگے چلے گا اور آپ اس سلسلے سے جڑے رہیں گے تو مزید سوالات کے جواب بھی آپ کو ملیں گے۔ جب تک یہ ویڈیوز کا سلسلہ مکمل نہیں ہو جاتا یہ سوالات آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کو ملتے رہیں گے۔ برین سٹارمنگ کا بڑا مقصد یہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی 19-20 سوالات آپ کی رہنمائی کے لیے یا آپ کے سوچ بچار کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہ 19-20 سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ آپ ان کو غور سے پڑھیں اور ان پر مزید سوچتے رہیں۔ یہ برین سٹارمنگ مزید آنے والی ویڈیوز کو اور جو پہلے آپ ویڈیوز پڑھ چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں انہیں سمجھنے میں بڑی مدد دیں گے۔ جیو ٹیکٹونکس میں سمجھنے والی بنیادی بات یہ ہے کہ زمین کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں ان کا سائز رینج بہت وسیع ہے۔ خردبینی سطح کے چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک بلڈنگ بلاکس سے لے کر درمیانی سطح کے، پھر علاقائی سطح کے، اور پھر بالآخر گلوبل سطح کے مختلف بلڈنگ بلاکس جو ہے ہم ان پر غور کرتے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان بلڈنگ بلاکس میں خاص طور پر قشر ارض یا کرسٹ اور مانٹل کی چٹانوں میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ہم ان پر غور کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ تبدیلیاں چٹانوں میں واقع ہوتی ہیں اور ان کی نوعیت کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واقع ہونے والی تبدیلیوں پر نتائج حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ علاقائی سطح پر چٹانوں کی ساخت میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں انہیں ہم جیو ٹیکٹونکس میں اور اسٹرکچرل جیولوجی کے ڈومین دونوں میں زیر بحث لا سکتے ہیں۔ دراصل علاقائی اسکیل ان دو اہم ڈومینز کے درمیان ایک اوور لیپنگ اسکیل ہے۔ اسی بنا پر علاقائی سطح پر چٹانوں کے اندر جو بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ہم ان کو جیو ٹیکٹونکس میں اور اسٹرکچرل جیولوجی میں زیر بحث لا سکتے ہیں، اور اس ضمن میں اگر کوئی نتائج ہوں تو ہم ان چٹانوں کو دیکھ کر اس اتنی بڑی سطح پر نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ علاقائی سطح کے بڑے پیمانے کی وجہ سے ہمیں یہ سہولت ہوتی ہے کہ ہم جو بڑے پیمانے کی حرکت پذیری ہے اور اس کی بنا پر چٹانوں کے اندر جو ساختی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان کا پیمانہ بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا حجم بھی بڑا ہوتا ہے، لہذا اس کو سمجھنے میں ہمیں ایک زیادہ سہولت ملتی ہے اور اسے ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چٹانوں کے اندر
کوئی بھی تبدیلی ہو اس کا تعلق حرکت پذیری کے ساتھ ہو یا چٹانوں کے اندر جو ساختی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اگر ہم اسے علاقائی سطح پر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پیمانہ، علاقائی سطح کا یہ پیمانہ ایک بڑا اہم اور بہتر ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر جو حرکت پذیری واقع ہوتی ہے اس کا ایک ریکارڈ اور اس کی ایک ہسٹری ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اس کی بنا پر پھر ہم راک ڈیفارمیشن کی جو ابتدا ہے یا کب چٹانوں کی ہیئت میں تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہوئیں، ہم اسے زیادہ بہتر طور پر اس ہسٹری اور اس ریکارڈ کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک زیادہ آسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس اہم بحث کے ساتھ یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم پلیٹوں کی حرکت پذیری کو اچھی طرح سمجھتے ہوں تو پھر ہم بڑے پیمانے کی جو ساختی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں چٹانوں کے اندر اور ان کی جو تاریخ ہے اسے بھی زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ٹیکٹونک لحاظ سے چٹانوں کے اندر آنے والی بڑی تبدیلیوں، چٹانی حرکت پذیری اور اس کی تاریخ کے ساتھ وابستہ نکات پر بحث کرنے کے بعد ہم یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیو ٹیکٹونکس اور پلیٹ ٹیکٹونکس کس طرح آپس میں باہمی طور پر مربوط ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس پر بات کریں۔ علوم ارضی کے میدان میں یہ تھیوری ایک انقلاب ثابت ہوئی اور ارضیات کے بے شمار موضوعات میں ایک علمی انقلاب برپا کر دیا۔ دراصل اس پر ہم انشاءاللہ کسی موقع پر ایک بھرپور تعلیمی ویڈیو پیش کریں گے۔ فی الحال یہ کہنا ہے کہ یہ تھیوری اس نے پچھلے ٹیکٹونکس کے سارے مباحث کو جو ہم چٹانوں میں واقع ہونے والی تبدیلیوں پر اور بڑے پیمانے پر واقع ہونے والی حرکت پذیری پر بات کرتے تھے، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور خاص طور پر کرسٹ یا قشر ارض میں اور اپر مانٹل میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی تھیں ان پر ہم بات کرتے تھے، اور ان کو یہ کس طرح یہ تبدیلیاں متاثر کرتی ہیں۔ اس تھیوری نے یہ ایک بڑا شاندار فریم ورک دیا ہے اور اس نے بہت سارے مباحث کو سمیٹ دیا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس نے ارضیات کے میدان میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، اسی طرح اس نے جو اب تک ہم ٹیکٹونی تشریحات کرتے تھے چٹانوں کے اندر واقع ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں، اس کا تعلق علاقائی سطح کی ڈیفارمیشن سے ہو یا ان ڈیفارمیشن کی تاریخ کے ساتھ ہو، ان تمام موضوعات پر ہم جو ٹیکٹونی تشریحات کرتے تھے اس تھیوری نے اس کی ایک نئی بنیاد فراہم کر دی ہے، اور یہ علمی بنیاد آگے چل کر ٹیکٹونی موضوعات اور ٹیکٹونک تشریحات کو سمجھنے میں ہماری بھرپور مدد کرتی ہے۔ اب ہم پاکستان سے تعلق رکھنے والی علاقائی سطح پر چٹانوں کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پاکستان بھر سے بڑی سطح کی جو چٹانی ساختوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اہم بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہماری جو ڈیفارمیشن ہے اس کا سائز بڑھ گیا ہے۔ اسے ہم ریجنل اسکیل پر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں
ان ڈیفارمیشنز کو اچھی طرح دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک لارجر کوریج کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں لارجر کوریج والے مختلف ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ ذرائع ہمارے پاس ریجنل میپس ہیں، پینوراما شارٹس ہیں اور سیٹلائٹ امیجز ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہم آؤٹ کراپ پہ کھڑے ہو کر یہ مطالعہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں لارجر سائز کی ڈیفارمیشن کے لیے لارجر سائز کی جو ہیں کوریج وہ چاہیے۔ تو یہ فرق ہے جب ہم ریجنل اسکیل پر لارجر ڈیفارمیشن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آؤٹ کراپ سے ہم بالکل ہٹ کے یہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے سے جو مثالیں پیش کی گئی ہیں ان میں 2 پینوراما شاٹس ہیں اور ایک گوگل امیج ہے۔ پینوراما شاٹ جو ہے وہ وادی ڈیپا کا، اور دوسرا پینوراما شاٹ جو ہے وہ خوبصورت ایک جھیل ہے ہنس راج اس کا ہے۔ یہ رتی گلی کے پاس واقع جھیل ہے، بڑی خوبصورت جھیل ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ گوگل ارتھ امیج ہے۔ اس میں 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا کشمیر کے اور آس پاس کے علاقوں میں، وہاں جو متاثرہ علاقے ہیں ان کی کوریج دکھائی گئی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے علاقے سے جو مثالیں پیش کی گئی ہیں ان میں ناسا سیٹلائٹ 2 پینوراما شاٹس ہیں اور ایک UNO سیٹلائٹ کی امیج ہے۔ ناسا سیٹلائٹ امیج میں مکران کی جو ٹیکٹونک کوسٹ لائن ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ پینوراما شاٹ کے اندر چمن فالٹ کی آؤٹ کراپ دکھائی گئی ہے، اور جو دوسری پینوراما شاٹس ہے وہ ہے گوادر شہر کی، اور جو UNO سیٹلائٹ امیج ہے اس میں 2008 میں جو زلزلہ آیا تھا زیارت اور آس پاس کے علاقے میں، جو متاثرہ علاقے ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ صوبہ خیبر کے علاقے سے 2 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ ان میں ایک جو مثال ہے وہ لینڈ سیٹ میں خسور رینج اور مروت رینج دکھائے گئے ہیں۔ دوسری مثال ایک پینوراما شاٹ ہے اور اس میں خیبر پاس کا علاقہ دکھایا گیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے علاقے میں علاقائی سطح پر جو مختلف چٹانی ساختوں میں تبدیلیاں واقع ہوئیں، اب ان کی تفصیل یہاں پیش کی جائے گی۔ آپ یہ ایک ریجنل میپ دیکھ رہے ہیں جس میں سس انڈس سالٹ رینج کا علاقہ، ٹرانس انڈس سالٹ رینج کا علاقہ اور اس کے پاس ہی واقع پوٹھوار کا علاقہ دکھایا گیا ہے۔ اس وقت آپ ایک لینڈ سیٹ امیج دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سوگر رینج اور شنگر رینج دکھایا گیا ہے۔ یہ دونوں مشہور رینجز ٹرانس انڈس رینج میں واقع ہیں۔ یہ سرغر رینج اور شرغل رینج کے علاقے کی تصویر ہے جو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس سلائیڈ کے ذریعے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب ڈیٹا ہم ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں کنٹراسٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ گوگل ارتھ امیج اور لینڈ سیٹ امیج جو ہے دونوں مختلف انداز میں جو ٹیکٹونک ساختیں ہیں وہ دکھا رہی ہیں، اور اس میں تفصیلات بھی ہم مختلف طریقے پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ لینڈ سیٹ امیج دیکھ رہے ہیں جس میں سلمان فولڈ بیلٹ دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور امیج دیکھیں گے جو
ایسٹرل سیٹلائٹ سسٹم سے حاصل کی گئی ہے. یہ بھی سلمان فولڈ بیلٹ کی امیج ہے. یہاں پہلے کی طرح آپ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ مختلف ذرائع سے جو ہم ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں اس میں کتنا کنٹراسٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں مختلف ذرائع سے اس کی جو تشریحات ہیں وہ سمجھنے اور اس طرح پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ گوگل ارتھ امیج ہے اور اس میں کلر کھار کا علاقہ دکھایا گیا ہے. اس کے ساتھ ملے کا علاقے، کروڑی کا علاقہ، ڈنڈوت کا علاقہ اور چھوڑا کا علاقہ دکھایا گیا. یہ بھی ایک گوگل ارتھ امیج ہے. اس میں بہت سے علاقے دکھائے گئے ہیں. پیل پرہار کا علاقہ، نیلاوان، ساردھی اور لیلا کے علاقے دکھائے گئے ہیں. علاقائی سطح پر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان کی مثالیں صوبہ سندھ میں دکھانے کے لیے ہم نے دو قسم کے میپ دکھائے ہیں. ان میں ایک ریجنل میپ ہے اور دوسرا ہائیبرڈ ریجنل میپ ہے. آپ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نقشوں کے ذریعے یہ تبدیلیاں دکھاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں مختلف قسم کے ذرائع مل سکتے ہیں. اس ریجنل میپ میں کراچی کا کوسٹ لائن دکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ملحقہ عربین سمندر دکھایا گیا ہے. دوسرے میپ میں جو ایک ریجنل ہائیبرڈ میپ ہے اس میں تیرتھر نہیں دکھایا گیا ہے، تھر ڈیزرٹ اور اس کے علاقے اور نگر پارکر کا علاقہ دکھایا گیا ہے. اس تعلیمی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو مختلف مثالیں دکھائی گئی ہیں علاقائی سطح پہ چٹانوں کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، یہ ساری تصویریں یا تفصیلات جو ہیں وہ اس کی نمائندگی کرتی ہیں. ویڈیو کے بعد آئندہ پیش کی جانے والی ویڈیو گلوبل سکیل پر چٹانی ساختوں میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں ہوں گی اور اسی پر ساری تفصیلات پیش کی جائیں گی. اگر آپ نئے سبسکرائبر ہیں اور ابھی تک آپ نے ارضیات پاکستان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے اس کے بعد 10 مختصر معلوماتی سلائیڈز تیار کی ہیں. انہیں آپ اطمینان کے ساتھ پڑھیں، غور کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ چینل آپ کی تعلیمی ضرورتیں کس طرح پوری کر سکتا ہے اور کس طرح اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. آئندہ پیش کی جانے والی ویڈیو گلوبل سکیل پر چٹانی ساختوں میں جو تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں ان کے بارے میں مختلف تفصیلات پر مشتمل ہوگی. اللہ نگہبان. اپنا خیال رکھیے گا اور اس تعلیمی ویڈیوز کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.